الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و قائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہم الی یوم الدین. قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین. پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ 3 چیزیں جانیں. کتنے؟ 3 چیزیں جانیں. اس میں پہلی چیز ایک دین اسلام عالمی دین ہے. دین اسلام عالمی دین ہے، انٹرنیشنل ریلیجن. اسلام کیا ہے؟ انٹرنیشنل ریلیجن. کسی بھی ملک کا کوئی بھی آدمی، چاہے گورا ہو کالا ہو، ہر کوئی دین اسلام کو اپنا سکتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اور دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اس پر عمل کرنا آسان ہے. اس پر عمل کرنا آسان ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین یسرن، الدین یسرن، دین بہت آسان ہے. دین بہت آسان ہے. کتنا آسان؟ بہت آسان. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر 24 گھنٹے اللہ نے ہمیں دیے. کتنے گھنٹے دیے؟ 24 گھنٹے دیے، ہے کہ نہیں؟ 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز کے لیے اگر ہم ہر نماز کا 10 منٹ اگر ہم ڈال لیتے ہیں تو 5 وقت کی نماز کا کتنا ہوا؟ 50 منٹ. اور 10 منٹ اور بھی ملا لیے تو 1 گھنٹہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی 24 گھنٹے ہمارے لیے دیے اور 1 گھنٹہ عبادت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے طلب کیا. اور وہ بھی ایک بار نہیں، صبح میں، دوپہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. اور جو نماز کا نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس کو اگر ہم غور کریں گے تو بہت ہی بیوٹیفل چیز ہمیں سمجھ میں آئے گی. وہ یہ کہ رات بھر ہم سوئے، فل انرجی ہمیں ملتی ہے سونے سے، فل انرجی. وجعل اللیل لباسا، اللہ نے رات کو کیا بنایا؟ لباس بنایا. لباس پہننے سے آدمی کو اطمینان ہوتا ہے. لباس پہننے سے آدمی محفوظ ہوتا ہے. لباس پہننے سے آدمی کو گرمی حاصل ہوتی ہے کہ نہیں؟ کئی سارے فوائد لباس کے. وجعل النہار معاشا، اور اللہ نے دن کو کیا بنایا؟ ذریعہ معاش. معاش مطلب کمائی کا ذریعہ. اگر دوڑ دھوپ کرنا ہے، کام کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، زیادہ تر آدمی کب کرتا ہے؟ دن میں کرتا ہے. تو رات ہم آرام کیے، اللہ کے فضل سے ہمیں بہت ہی انرجی ملی. اب صبح کی نماز ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نیند کو قربان کر کے صبح کی نماز پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو صبح میں اذان میں کیا کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. کیا معنی اس کا؟ نماز نیند سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوپہر 12 بجے تک کوئی نماز نہیں. غور کرو، کیونکہ انرجی پوری آدمی کے ایسے ہی کنٹینیو ہوتی ہے. صبح کی جو انرجی، رات میں جو انرجی ملی ہے، وہ انرجی کے ساتھ دوپہر تک آدمی محنت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن دوپہر ہوتے ہوتے آدمی کے جسم میں تھکاوٹ آ جاتی ہے. تو اللہ نے فوراً کیا کیا؟ ظہر کی نماز رکھا. تو ہم 10 منٹ کے لیے ظہر کی نماز کو جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتے ہیں؟ ریفریش ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد عصر کی نماز فوراً اگر آپ دیکھیں تو 3 گھنٹے میں پھر عصر کی نماز. مغرب کی نماز پھر 2 گھنٹے میں مغرب، پھر عشاء کی نماز 1 گھنٹے میں. اس لیے کہ شام ہوتے 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 آدمی کیا ہے؟ اور بھی وہ سلو ہوتا جاتا ہے، ڈاؤن ہوتا جاتا ہے، اس کی بیٹری پوری ختم ہوتی جاتی. لیکن 5 وقت کی نماز کے ذریعے ہم بار بار اپنے آپ کو ریفریش کرتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھ کر
پھر سے ریفریش ہو کر اللہ کا شکر ادا کر کے پھر ہم بستر پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمارا دن کس سے شروع ہوتا ہے؟ نماز سے شروع ہوتا ہے، اور ہماری رات کس سے ختم ہوتی ہے؟ نماز سے ختم ہوتی ہے۔ یہ اتنا آسان ہے کہ آدمی کے لیے بریکنگ ٹائم بھی ہے اور آدمی کے لیے ریفریشمنٹ بھی ہے۔ بریکنگ ٹائم بھی ہے اور بیسٹ ریفریشمنٹ ہے۔ اگر 10 منٹ میں آدمی باہر جا کر گھوم آیا، 10 منٹ میں آدمی پانی پیا، تو اس کو اتنا ریفریشمنٹ نہیں ملے گا جتنا 5 وقت کی نماز پڑھنے میں ملتا ہے۔ دل کو ایک قسم کا سکون مل جاتا ہے، اور جو بھی ہماری شکایتیں ہوتی ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی شکل میں کر لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 5 وقت کی نماز کتنی آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ نماز آسان ہے، کن کے لیے؟ الا علی الخاشعین، سب پر آسان نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے، بولتے ٹائم نہیں ہے، میں بہت بزی ہوں، ہے کہ نہیں؟ لیکن بادشاہ بھی نماز پڑھتے ہے کہ نہیں؟ اور بہت بزی پرسن، بڑے بڑے جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ جب ان کے پاس وقت ہے تو ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ان کے پاس اللہ کا ڈر ہے، اصول کو خشوع کہتے ہیں۔ ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ یہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جس کے پاس اللہ کا ڈر ہے اس کے پاس وقت ہوتا ہے، وہ نماز بھی وقت پر پڑھتا ہے، اور جس کے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ نماز نہیں پڑھتا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو دین اسلام عالمی دین ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ سراپا رحمت کس کے لیے؟ عرب کے لیے؟ کس کے لیے؟ تمام جہانوں کے لیے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو دین اسلام کیا ہے؟ دین عالمی ہے، عالمی دین ہے، اور سارے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو نازل فرمایا ہے۔ تو اگر ہم مسلمانوں کی عادت لیتے ہیں، مسلمانوں کی عادت، تو کیا مسلمانوں کا کوئی خاص لباس ہے؟ کویت میں ہم لوگ رہتے ہیں تو کبھی دستداشا پہن لیے، کبھی پینٹ پہن لیے، کبھی جبہ پہن لیا، ہے کہ نہیں؟ ہندوستان میں ہے تو وہاں کا لباس ہے، امریکہ میں ہے تو وہاں کا لباس، اٹلی میں ہے تو وہاں کا لباس۔ کوئی دینی لباس مسلمانوں کا نہیں، کوئی دینی لباس مسلمانوں کا نہیں، یہ پہننے والا مسلمان ہے ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام لباس کے اعتبار سے بھی علاقائی نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل ہے، لباس کے اعتبار سے بھی انٹرنیشنل ہے۔ اور عادات اور تقالید، یعنی جو بھی ہمارے عادات، نام رکھنا، یہ وہ جو چیزیں ہیں، اس کو بھی اگر آپ لیں کہ یہی نام رکھنا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ شریعت سے ٹکرانے والا نام نہ ہو، بس، یعنی جس کا غلط مفہوم نہ ہو، ایسا نام آدمی رکھ سکتا ہے، ایسے عادات اور تقالید کو آدمی اپنا سکتا ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ہندوستان کے پس منظر میں بھی وہاں کے جو سوشل آدمی کے جو ایتھکس ہوتے ہیں، یا سوشل جو ان کے اپنے ویلیوز جو ہوتے ہیں، اگر وہ شریعت سے نہیں ٹکرا رہے ہیں تو ہم الحمدللہ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے دین اسلام عالمی دین ہے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں زمین پر بسایا، زمین پر بسایا، ہے کہ نہیں؟ زمین کو ہمارے رہنے سہنے کی جگہ بنائے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری زمین کو پتھر کی بنا دیتے کیا ہوتا؟ بول، پوری زمین پتھر، کیا کر سکتے؟ کہاں گھر بنتے؟ کہاں کاشتکاری کرتے، یعنی زراعت، کھیتی باڑی، اناج، غلہ، دانا کہاں اگاتے اگر پورا پتھر ہے؟ ہو سکتا؟ پورا پتھر ہے، پانی نہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس زمین کو پتھریلی زمین بنایا، اس زمین کو اونچی بنایا، اس زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی والی زمین بنایا، کاشتکاری کی زمین بنایا، جنگلات بنائے۔ یہ سارا جو انتظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی
رحمت ہے جو اس کا خاص فضل ہے جس کی وجہ سے ہم زمین پر چل رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہیں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو میخوں جیسا گاڑا ہے، میخوں جیسا گاڑا ہے تاکہ زمین نہ ہلے، زمین نہ ہلے۔ یہ سارا انتظام کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور ہمیں کیوں بسایا؟ اس لیے بسایا کہ زمین کو ہم ڈیولپ کریں، تعمیر جس کو کہتے ہیں، یعنی ڈیولپ کرنا، ڈسپوز نہیں، ڈیولپ کرنا ہے۔ زمین کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں ڈیولپ کرنا ہے۔ ہر اعتبار سے ہمیں اس زمین کو ڈیولپ کرنا ہے، زراعت کے اعتبار سے ڈیولپ کرنا ہے، سائنس کے اعتبار سے ڈیولپ کرنا ہے، نالج کے اعتبار سے ڈیولپ کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہر لحاظ سے ہمیں جو ہے زمین کو ڈیولپ کرنا ہے اور زمین کی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بتا رہا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے۔ کیا ہے؟ ایک پودا ہے، تمہیں پورا یقین ہے اب تھوڑی دیر میں قیامت آنے والی، قیامت آگا تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد کب ختم ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یقین ہے، پودا تمہارے ہاتھ میں ہے، قیامت ابھی تھوڑی دیر میں آ جانے والی یقین ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلے پودا لگا دو۔ پہلے کیا کرنا؟ اب لگانے سے کیا فائدہ؟ پھر قیامت آئے گی، ختم ہو جائے گا، یہ سوچنے کی ضرورت۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں جو پودا ہے اس کو لگا دو، یہ تمہارا کام ہے۔ تو اس لیے ہم درخت لگانا، ہمارا جو ماحول ہے ماحول کی حفاظت کرنا، یہ ساری چیزوں کی تعلیم کیا کرتا ہے؟ اسلام الحمدللہ ہمیں دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تیسری بات کی طرف ہم آتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلام میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام میں بروکرزم اسلام میں نہیں ہے، کوئی واسطہ، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی بروکر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی بھی معاملہ ہمارا ہم ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ہر ایک بچہ سے لے کر بڑے تک، جوان سے لے کر بوڑھے تک، عورت سے لے کر مرد تک، ہر ایک اپنا جو مسئلہ ہے اور اپنی جو ضرورت ہے ڈائریکٹ کس سے پوچھ سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھ سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہماری سنتے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انی قریب، انی قریب، کتنے قریب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، نحن اقرب الیکم من حبل الورید۔ شہرک جو یہاں ہے، یہ شہرک سب سے قریب ہے۔ اس شہرک سے بھی زیادہ قریب کون ہے ہمارے؟ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس لیے ہماری کوئی بھی ضرورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہنے کے لیے دوسرے آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی اگر دوسرے دینوں میں، مذہبوں میں دیکھیں گے، پاسٹر ہوگا، پجاری ہوگا، یعنی یہ کیا ہے؟ بیچ میں یہ دلالی کا کام کرتے ہیں، دلالی کا کام کرتے ہیں، واسطے کا کام کرتے ہیں۔ جیسا ایک آدمی گیا، پہلے ان سے ریکویسٹ کرے گا، یہ جا کر وہاں ان کا جو بھی کہتے سو جس کو بھی وہ مانتے ہیں اس کے پاس جا کر یہ ریکویسٹ کریں، ڈائریکٹ ریکویسٹ نہیں کرتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اسلام میں ایسا کوئی ہے؟ آپ امام کے پاس جائیں گے، اس کو ریکویسٹ کریں گے، امام صاحب آپ کے لیے پھر سے الگ ریکویسٹ کریں گے، ایسا کچھ نہیں۔ امام صاحب کوئی الگ آدمی ہے؟ کوئی بھی امام ہو سکتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ امام ہو سکتے ہیں، کوئی پڑھا لکھا ہے وہ امام ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایک سسٹم ہوتا ہے کہ حکومت کچھ لوگوں کو امام کے طور پر طے کرتی ہے تو مسجد میں وہ امام رہے گا، اس لیے کہ حکومت نے اس کو رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ گورنمنٹ نے اس کو رکھا ہے، ورنہ ہر آدمی جو نماز پڑھنا جانتا ہو، جس کو سورے آتے ہوں، دین کا علم ہو، وہ امامت کا مستحق ہے۔ اس لیے جابر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے مسجد نبی میں، عشاء کی نماز۔ کس کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، گھر جا کر گھر والوں کو خود نماز پڑھاتے تھے۔ یہاں مقتدی ہیں، گھر میں امام ہے کہ نہیں؟ تو اسلام میں ایسا کوئی درجہ بندی نہیں ہے جس میں یہ کہا جا سکے یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ نارمل لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ
इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के पास सबसे प्यारा कौन है? गोरा, लंबा, ऐसा कुछ अल्लाह ने कहा नहीं। आलिम गैर आलिम नहीं। इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को वही ज्यादा पसंद है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है, जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। तो तीन चीजें इस्लाम की खासियत है। एक पहला क्या है? इस्लाम इंटरनेशनल रिलीजन है। इस्लाम क्या है? इंटरनेशनल रिलीजन है, ठीक है, सब लोगों के लिए है कि नहीं? इसलिए मुसलमान दुनिया भर में है कि नहीं? दुनिया भर में है कि नहीं मुसलमान? है। दूसरी चीज क्या है? हम जमीन को आबाद करना है, बर्बाद नहीं करना। हम जमीन को आबाद करना है, बर्बाद नहीं करना है, यानी हमसे फायदा होना है, नुकसान नहीं होना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास, लोगों में अच्छे वो लोग हैं जिनसे लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचता। हमसे जितना ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा उतने आप अच्छे हैं, जितना कम पहुंचेगा उतने हम कम अच्छे हैं, है कि नहीं? लेकिन अच्छे हैं, बात समझ में आ गई? बुरे नहीं बनना है, अच्छे ही बनना है, ठीक है? अच्छाई कम करो, ज्यादा करो, अच्छाई करना, बुराई नहीं। तीसरी चीज क्या है? इस्लाम में दलाली नहीं है। इस्लाम में दलाली नहीं है, बीच का जो वास्ता होता है नहीं है। जो भी हमें मांगना है हम डायरेक्ट किससे मांग सकते हैं? अल्लाह। इसलिए इस्लाम में दरगाह की इजाज़त नहीं है। इस्लाम में दरगाह की इजाज़त नहीं है। इस्लाम में पीर मुर्शिदी की इजाज़त नहीं है। जो भी हमें मांगना है अल्लाह सुब्हानहु तआला से हम डायरेक्ट मांग सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आज हमें बताई गई हैं। इंशाअल्लाह इसको जो है आप याद रख लें और दिल में बिठा लें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी के हर मोड़ में ये तीन चीज़ें आपके काम आएंगी। अल्लाह सुब्हानहु तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु तआला कही और सुनी गई चीज़ों पर कहने और सुनने वाले तमाम को जो है अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।